अन्न المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد. اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا, نہیں کہہ سکتے. جبرائیل کو پکار سکتے ہیں, جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دے. وہ عالم غیب کی شے ہے, کسی ولی اللہ کی روح اس کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے, نہیں. اللہ سے کہے, اللہ کو پکارے, اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے. اسی میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے, اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے, لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام و مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے. میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی, امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں. اتنی عظیم شخصیت. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں, اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے. میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں, لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے. لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا, ملائکہ کا طبقہ اسفل, ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ, اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے تو فرشتے کر رہے ہیں, وہ بھی ہو. ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکارو اللہ کو. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو, مجھ سے مانگو, میں تمہیں دوں گا, تمہاری دعا سنوں گا, قبول کروں گا. اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو. حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی, دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے, یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا, کیوں مجھے اس سے مانگا ہے, چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے, کہ ناگوار گزرتا ہے. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا, وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے, اس سے نہیں مانگتے. رات کے آخری ساعتوں میں, یا جسے آپ کہتے ہیں small hours of the morning, حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے, جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے, ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آگے قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں, کیسا یہ ہم نہیں جانتے, اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے, اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے, اس کی ساق ہے, اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے, وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہم نہیں جانتے, کیا اس کے کان ہے, کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے, وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے, وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہم نہیں جانتے. جو قرآن میں آگے حدیث میں آگے مان لیجئے بس, باقی یہ متشابہات میں سے ہے, اس کی کھود قرید میں پڑھو گے تو فتنے میں مبتلا ہوگا. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ, لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں, اور پھر ندا لگتی ہے هل من سائل فأعطیہ, ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں, هل من مستغفر فأغفر له, ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہم انٹا غفیر سو رہے, ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی دے, راہ دکھلائے کسے, رہنم منزل ہی نہیں, راہ کسے دکھا. اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو, اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو, پھر اللہ راستہ کھولے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے, محنت کرے, مشقتیں کرے, ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں. اور دعا شرک فی الدعا, مانگو صرف اللہ اللہ, وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے, چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے, چاہے کسی کو بھی نہیں, براہ راست اپنے حکم سے, اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے, کن فیکون, وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. وہی ہے کیونکہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے, وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے, وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے. پکارو اسی کو, مانگو اسی سے. اب آئیے کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں, مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل, رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں, رسم الخط, اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائدل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے. تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں, جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی, قنوت والقانتین والقانتات. یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے, لیکن ذرا چھپ کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا. یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے, یہ قنوت ہے, یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے, عجز اور تذلل. وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی, العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع, حق درجے میں اللہ کے سامنے پچھ جانا, جھک جانا, گر جانا.
रुकू सजदा अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं। और इस मामले में दीन मोहम्मदी जो अपनी तकमील को पहुंच गया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हुजूर की बेसत से कबल सजदा ताज़ीमी जायज, किसी शख्स की ताज़ीम के लिए, उसकी इज्जत के लिए उसके सामने सजदा जायज। हजरत यूसुफ के सामने उनके वालिदैन और 11 भाई सजदे में गिरते। बचपन में ख्वाब देखा था और 40-50 साल बाद उसकी ताबीर भी फिर एक इस वाक़े के तौर पर सामने आया। सजदा करना, झुकना, सजदा करना, ये जायज था सजदा ताज़ीम। हुजूर पर शरीयत मुकम्मल, तौहीद मुकम्मल, अब हर नौ का सजदा हराम मुतलक है सिवाय अल्लाह के किसी को। हमारे मुसलमानों ने भी अपने दौरे मुलूकियत में सजदा ताज़ीमी शुरू करा। अदालत के अंदर बादशाह के दरबार में जा रहे तो सजदा, सर झुकाकर रुकू की हालत। या आपके पड़ोस में हैदराबाद की रियासत थी, सलाम कैसे करते थे, कितने झुकते थे, और फिर वो रुककर वो सलाम हो रहे। इस मुशरिकाना फेल में औलिया दरबार में भी था। शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा गलत है, हराम है, जायज नहीं। दरबार में शिकायत पहुंच गई। आखिर मुखबरी करने वाले भी थे, हासिद भी थे। कभी शर्र हासिदिन इज़ा हसद, तलबी हो गई, बुलाया गया दरबार में हाजिरी। और ऐसा एहतमाम किया गया कि जब हजरत मुजद्दिद आगे आए बादशाह तक जाने के लिए, तो दरमियान में एक दीवार सिहाई करके उसमें खिड़की खोल दी कि इसमें से झुककर गुजरेंगे ना तो रुकू किसी दर्जे में तो हो जाएगा। रुकू भी सजदे ही की एक शक्ल है, सजदे का हाफ कह लीजिए। लेकिन ये कि जब आयात सजदा आती है कुरान मजीद में, वो आम नमाजों में मैं देखता हूँ कि वो आयात सजदा वाली आयात पढ़ी दी जाती है, हालांकि उनकी खास कैफियत है। तरावी में तो पढ़ी जाती है, लेकिन पहले बता देते हैं कि ये दूसरी रकत में, पहली रकत में सजदा आ रहा है तो लोग तैयार होते हैं। रुकू भी अगर फौरन हो जाए आयत सजदा के बाद तो उससे भी उस सजदे का हक अदा हो जाता। बहरहाल हजरत शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह दरबार में आए तो उस खिड़की में से पहले पांव गुजारे, फिर अपना सर निकाला, फिर जेल में डाल दिया गया, कोई परवाह नहीं। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेरे फलक मतलाए अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, इसकी नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया इसको खबरदार। दीन इलाही, दीन मोहम्मदी के खात्मे का इलाज था। अब बड़े बड़े मौलवियों ने ये अकबर को सबक पढ़ाया था, बड़े मौलवी, दरबारी मौलवी, उन्होंने सबक पढ़ाया। अल्लाह का एक दिन 1000 बरस का होता है और अल्लाह का हर मामला 1000 साल तक होता है। अब 1000 साल हो गया मोहम्मद की रिसालत को, उनकी रिसालत का दौर खत्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दूसरा 1000 साल, इसीलिए अल्फ सानी कहते हैं, अल्फ हजार को कहते हैं, अल्फ सानी। ये दूसरा 1000वां साल जो शुरू हो गया है, इसमें एक नए दीन की जरूरत है। वो दीन अकबरी है, दीन इलाही है। और दीन इलाही क्या था? ये बहुत बड़ी सियासी तदबीर थी, असल में बहुत बड़ी सियासी तदबीर थी, और उसका ज़हूर बाद में भी हुआ है हिंदुस्तान की सरजमीन में। वो ये कि हिंदुस्तान की तरक्की में जो चीज सबसे बड़ी रुकावट है वो मजहबी इख्तिलाफात। लिहाजा ऐसा करो, सारे मजाहिब जो है उसे हावन दस्ते में डालो, कूट कूट के चूरा चूरा करके बनाओ सफूफ, और ये मजहब सबका हो जाए तो मजहबी इख्तिलाफात खत्म हो जाए। दूसरी बात उनकी समझ में ये आ गई कि असल में इख्तिलाफ रिसालत और शरीयत की बुनियाद पर होते हैं। लिहाजा दीन इलाही, बस खुदा को मानो, बस रिसालत वगैरह को छोड़ो। खुदा तो सबका रब है, उसे आप परमात्मा कह ले, महादेव कह ले, जो चाहे कह ले, अल्लाह कह ले, राम कह ले, रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। कुरान कहता है तुम अल्लाह कहकर पुकार लो या रहमान कहकर पुकार लो, जिसको भी तुम पुकार रहे हो ये जान लो कि तमाम अच्छे नाम उसी के। ये फलसफा था बहुत गहरा। वो जाहिल था, अनपढ़ था, लेकिन बहुत बड़ा सियासतदान था अकबर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कि अगर एक हुकूमत, और जो सबसे बड़ा मुगल आजम जिसको कहते हैं, उसके जमाने में मुसलमानान हिंद जो है सियासी एतबार से अपने उरूज पर थे, लेकिन दीनी एतबार से पाताल का मामला आ गया। दीन मोहम्मदी खत्म, 1000 साल का एक दिन है और वो खत्म हो चुका। अल्लाह ने उठाया मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी दरवेशाना मसाई के जरिए से। अब देखिए उस जमाने में तसव्वुफ के जरिए से सबसे बड़ा शिर्क आ रहा था। वहदतुल वजूद की ऐसी ताबीरात हो रही थी जो हमाऊस बन गई थी। हमाऊस और वहदतुल वजूद के दरमियान तो जमीन आसमान का फर्क है। हमाऊस में कायनात हकीकी है, खुदा इसमें हल हो चुका है, इसके अंदर जाहिर हो गया। और वहदतुल वजूद में वजूद हकीकी सिर्फ अल्लाह का, इस कायनात का वजूद कोई है ही नहीं हकीकत। लेकिन ये खत्म हो रहा। इस पहलू से मुजद्दिद अल-फिसानी के मुजद्दिद आजम को अल्लाह ने खड़ा किया। शेख अहमद हजरत उमर की औलाद से थे, फारूकी थे, शाह वलील्लाह भी फारूकी थे। लगे फारूकियम कहते हैं शेख अहमद, मेरी फारूकी रग फड़कती है।
اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ ہوا۔ بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج، برہمو سماج، اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے قائل تھے، وحدت ادیان کی۔ اور یہ سیاسی اعتبار سے بہت اونچی ذہنی سطح کی غمازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں، ہاون دستہ میں ڈال کے کر دیں، تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی۔ بہرحال سجدہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرات، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی شرک فی الاطاعت، انفرادی سطح پر نفس معبود، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک اس وقت، عظیم ترین شرک، اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں۔ اس کے بعد شرک فی المحبت، مال کی محبت، قیس عبد الدینار و عبد الدرہم، وطن کی محبت یا کسی اور شے کی محبت، اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے، بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی، لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اصطلاح کوئی نہیں۔ پھر شرک دعا، اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارتا ہے۔ پھر شرک فی مراسم العبودیہ، قنوت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ذل والخضوع کی کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے، سمبل۔ اب آخری ہے اس میں اخلاص، اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری۔ وہ عبادت اگر دکھانے کے لیے کی جائے وہ شرک، یہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے، نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے، اور یہ سب سے خفی شرک ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر دیا، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے، وہ شرک کر چکا۔ قد اشرکا، یہ عربی کے مزاج سے واقفیت ہو، فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے۔ فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کا کیا، یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، تو 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک ہو گئی۔ یہ عقل و نقل کی ایک بڑی طویل کشمکش ہے جو ہمارے یہاں چلی، اور نقل سے مراد وہ نقل نہیں ہے جو امتحان میں ماری جاتی ہے، کہیں وہ آپ سمجھ میں رکھنے میں لے آئیں۔ نقل سے مراد کیا ہے کہ ایک قرآن ہے جو منقول ہے، نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے اللہ سے محمد کو فرشتے کے ذریعے، یہ نقل ہے، یہ محمد کے عقل کی پیداوار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ، یہ تو منقول ہوا ہے۔ پھر حضور سے یہ منقول ہوا، صحابہ کرام کو پہنچ کے، صحابہ کرام سے منقول ہوا اور تابعین کو پہنچ کے، نقل ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے۔ منتقل کا لفظ آپ کے لیے زیادہ سہولت والا ہو جائے، لیکن بنا تو نقل سے نا، اس کا مادہ تو نقل ہے۔ اب ایک طرف نقل ہے وہ چیز جو آ رہی ہے، قرآن ہے، حدیث بھی نقل ہے، حدیث حضور کی وہ بات ہے کہ جو صحابہ نے دیکھی یا سنی اور اس کو منتقل کر دیا تابعین تک، تابعین نے پھر منتقل کر دیا وہ افتب تابعین تک۔ تو ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل، آپ کی لاجک ہے، آپ کا انٹلیکٹ ہے، آپ کی سوچ بچار ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے اوپر آپ پرکھتے ہیں۔ تو تمام مذاہب کی تاریخ میں یہ عقل و نقل کی کشمکش اور کشاکش جو ہے یہ ایک بہت اہم باب ہے تمام مذاہب، جس کے نتیجے میں علم الکلام پیدا ہوا، چاہے وہ عیسائیوں کا علم الکلام ہے یا یہودیوں کا علم الکلام ہے یا مسلمانوں کا علم الکلام ہے۔ علم الکلام نام ہی اس کا ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی ربط پیدا کیا جائے، کوئی ان کے درمیان ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ تضادات رفع ہو جائیں۔ تو اب اس میں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقل کو تابع کر دیتے ہیں نقل کے، کچھ لوگ عقل کو اوپر کر کے اور نقل کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ تو معتزلہ وہ ہیں ہماری تاریخ کے کہ جنہوں نے نقل کو عقل کے تابع، وہ بھی اکثر و بیشتر قسم کی شفاعتیں جو ہیں ان کا ممکن ہے، وہ میں تفصیل جو کون سی شفاعت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اہل سنت اب درمیان میں ہے، اہل سنت کا اجماع ہے شفاعت حق ہے، ہوگی۔ اس میں قرآن مجید کا بھی یہ اللہ 8 جگہ پر جو اللہ آ گیا ہے وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے، گنوا دیا ہے کہ جہاں کیٹیگوریکل ڈینائل ہے کہ کوئی شفاعت نہیں، وہاں یہ ایکسیپشنز موجود ہیں قرآن مجید، شرطیں یہ ہیں، شرطیں وہ ہیں، لیکن اس کا ڈینائل تو نہیں، اس کا کیٹیگوریکل نفی تو نہیں۔ اور یہ کہ احادیث میں جو اس کی تفاصیل پھر آتی ہیں وہ تو پھر بہت ہی نمایاں ہے۔ یہ اب کیا ہے اس کو سمجھئے، ایک شفاعت وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اور چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر عوام الناس میں جو ہلاک لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، عوام الناس کہہ کر اکتفا کر رہا ہوں،
لیکن صحیح معنی یہ ہے کہ جہلا، اور ہماری عظیم اکثریت جہلا پر مشتمل، چاہے وہ پی ایچ ڈی ہو، اس لیے کہ وہ عربی اگر نہیں جانتے اور قرآن اور سنت تک اور حدیث تک براہ راست اگر رسائی نہیں تو جاہل، دین سے بھی جاہل ہے۔ دنیا کے عالم ہے، کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہے، فزکس میں کی ہے، کمپیوٹر سائنس میں کر لی ہے، کسی اور میں کر لی ہے، ایم بی اے کر لیا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں، جو بھی ہے کر لیا آپ نے، لیکن یہ کہ ادھر سے تو جاہل ہے۔ ان جہلا میں سب سے زیادہ جو تصور گمراہ کل پیدا ہوا ہے وہ حضور کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کے تصور یہ ہے کہ حضور تو اپنی پوری امت کو بس شفاعت کر کے اور اللہ کے ہاں عذاب سے اور پکڑ سے اور حساب سے بچا لیں گے، تو کبریٰ کا لفظ آ گیا، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ۔ لیکن احادیث کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ شفاعت کیا ہے۔ عجیب ہے بات، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، آسمان سے زمین پر آ جائیں۔ اس شفاعت کبریٰ کا جو اصل محل ہے وہ دو چیزیں ہیں جو قرآن میں جو احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ نمبر ایک یہ کہ قیامت کا دن جو بڑا سخت ہوگا، بڑا بھاری ہوگا، وہ دن کتنا سخت اور کتنا بھاری ہوگا۔ سورہ مزمل میں فرمایا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، اس کی سختیاں، اس کی صعوبتیں بچوں کو بوڑھا کر دیں۔ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا، آسمان اس دن سے گویا کہ پھٹا پڑ رہا ہے۔ ایسی چیز ہے جو کہیں پر کسی جگہ پر ہو اور اس کے بوجھ سے وہ شے پھٹی جا رہی، وہ قیامت کا دن جو ہے گویا کہ آسمانوں میں ثقلت فی السماوات والارض، وہ تو آسمان اور زمین کے اندر موجود ہے، وہ قیامت ان بلٹ ہے اور اس کی وجہ سے وہ پھٹنے کو ہے۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یجعل الولدان شیبا۔ اسی کو سورہ مدثر میں صرف یہ دو صورتیں جو ایک دو کی ہیں انہی کے حوالے اس کو دے رہا ہوں۔ ذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر فاذا نقر فی الناقور فذالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر، بڑا سخت اور بڑا بھاری دن ہوگا۔ اب اس کی تفاصیل آتی ہے، وہ جو آپ نے روایات میں سنا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سخت گرمی ہوگی اور سخت جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے اوپر جو ابتلا کا وقت ہوگا، اور ابھی ہیئرنگ سٹارٹ نہیں ہو رہی، یہ ججمنٹ کا ہے، یوم الدین ہے، جزا و سزا کے فیصلے کا دن ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، کھڑے ہیں انسان، فوج در فوج کھڑے ہیں، لیکن یہ کہ دیر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، ججمنٹ شروع نہیں ہو رہی، ہیئرنگ شروع نہیں۔ اس سختی میں لوگ آئیں گے کہ سفارش کیجیے کہ معاملہ جلدی شروع ہو جائے، آدم کے پاس آئیں گے، آپ ابو الآدم، آپ تمام انسانوں کے آپ والد ہیں، ابو الانسان کی، آپ ہمارے لیے سفارش کی، وہ انکار کریں گے، نہیں میرا یہ مقام نہیں۔ اس طرح تمام انبیاء کا ایک ایک کر کے، اور اس کے بارے میں جو آپ سنا ہوگا بارہا روایات، نفسی نفسی، ہر ایک یہ کہے گا کہ مجھے تو خود اپنی پڑی ہوئی ہے، میں کیا سفارش کروں۔ حضرت عیسیٰ تک بات یہاں آ جائے گی کہ نفسی نفسی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے بہت محبوب ہیں۔ چنانچہ اس کے جو الفاظ آتے ہیں حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فَيَقُولُونَ، اب وہ لوگ کہیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وغفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول، تمام انبیاء پر مہر، تمام انبیاء کے خاتم، اور آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اعلان کر دیا تھا کہ آپ کی ساری خطائیں معاف، کوئی خطا اگر ہے بھی سب معاف، جو بھی پچھلی اور اگلی ہے، لہذا آپ حکمت کیجئے، اشفع لنا الی ربک الا تری، آپ دیکھ لیجئے، کوئی شفاعت کیجئے ہماری، آپ دیکھ لیجئے، ما نحن فیہ الا تری ما قد بلغنا، آپ دیکھنے نہیں ہمارے کیا حالت ہو گئی ہے، ہم کس حال میں ہیں، کس مصیبت میں ہیں، کس مشقت میں ہیں۔ فانطلقوا، تو حضور فرماتے پھر میں چلوں گا، فآتی تحت العرش، میں عرش خداوندی کے نیچے کھڑا ہو جاؤں، فاقع ساجدا لربی، پھر میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں۔ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، وہ بات نہیں ہے کہ کوئی زور ہے، کوئی تحکم ہے، وہ جو آپ کے ہاں ہے مشہور، خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اب وہ جو تصورات، وہ بالکل کوئی اور تصویر ہے جو جنوں میں بیٹھی ہوئی، کوئی اور نقشہ ہے۔ حدیث پہ شفاعت کا جہاں اس بات ہو رہا ہے وہاں سمجھیے کہ وہ کیا ہے، نقشہ کیا ہے۔ فانطلقوا، میں چلوں گا، آگے بڑھوں گا، فآتی تحت عرش خداوندی کے نیچے پہنچ جاؤں گا، فاقع ساجدا لربی، اور پھر میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ثم يفتح الله علی ويلهمني من محامده وحسن ثناء علیہ شیء لم يفتح لأحد قبلی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ پر کھولے گا اپنے حمد اور ثنا کے بعد ایسے امور کہ جو اس سے پہلے اس نے کسی پر نہیں کھولے۔ میں نے یہ 50s میں یہ روایت سنی تھی ایک مرتبہ مختلف الفاظ میں، مجھے یاد آ گئے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک عجیب، یوں سمجھئے کہ ایک کمبینیشن عجیب تھا ان کی شخصیت میں، ایک طرف تو اہل حدیث، دوسری طرف صوفی، یہ دونوں چیزیں بڑی مشکل سے جمع ہوتی ہیں۔
اہل حدیث عام طور پر تصوف کے دشمن، لیکن یہ کہ ان کے ہاں میں نے دیکھا کہ یہ دونوں چیزیں جمع تھی. تو انہوں نے ایک خطبہ جمعہ میں منگمری میں یہ واقعہ بیان کیا. تو آیا کہ کچھ روز میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا. وہ کوئی دوسری روایت ہے کہ قیامت کے دن لواء الحمد بیدی، اللہ کے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، اور اس روز جو حمد میں اللہ کی بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. یہ میں نے اپنے بعض دروس میں اس کی تفسیر بیان کی ہوئی ہے کہ حمد انسان کرتا ہے اپنی معرفت اور انڈرسٹینڈنگ کی مناسبت سے. آپ نے کسی شے میں کوئی حسن دیکھا، اس کے کچھ پہلو آپ پر نمایاں ہو گئے کہ اس میں یہ محاسن ہے، یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھائیاں، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اپریسیشن ہے. جتنی اپریسیشن ہے اتنا ہی تو بیان کر سکیں گے نا. اس کے بعد پہلو ہیں جو ابھی آپ کو پروازی نہیں ہوئے، آپ کے اندر اس کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں فرض کیجئے، تو اس کو کیسے بیان کریں گے؟ تو جہاں بھی آپ تعریف کریں گے، حمد کریں گے، مدح کریں گے، توصیف کریں گے، تحسین کریں گے، یہ لمیٹڈ ہوگی آپ کی اپنی قوت ادراک پر. آپ نے کتنا کچھ سمجھا، کتنا انکشاف آپ پر ہوا. اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی عظمت کا جو انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے، میرا مطالعہ کہہ لیجئے بہت محدود ہے، لیکن بہرحال میرے علم کی حد تک کسی دوسرے انسان پر قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور وہ انکشاف میں نے نہیں پایا. بڑے سے بڑے عالم، یہ انکشاف ہے، یہ اپریسیشن. ایک بہت بڑا فلسفی ہی اپریشیٹ کر سکے گا کہ قرآن کی اس آیت میں کس قدر بڑا فلسفہ ہے. آپ آدمی کو کیا پتا کیا اس پر لکھا ہوا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. وہ اقبال ہی نے سمجھا کہ اسی سے کہتا ہے کہ میرا پورا فلسفہ خود ہی جو ہے وہ اس ایک آیت سے مستنبط ہے. جس کو فلسفہ وجود کی کبھی ہوا بھی نہیں لگی، اسے پتہ ہی نہیں کہ وجود کا مسئلہ کیا ہے. اسے کیا پتا هو الاول والآخر والظاہر والباطن میں کیا سمندر ہے معرفت کا جو مطلوب ہے. تو انکشاف اس عظمت قرآن کا اپنی استعداد، اپنی صلاحیت، اپنی مسطعی، اپنے ذہن کا جو یہ ظرف ہے وہ کتنا گہرا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا بڑا ہے، اس میں کتنی کچھ سمائی ہو سکتی، اسی کے اعتبار سے ہوتا. تو اس حوالے سے حضور فرماتے اس روز جو میں حمد اللہ کی بیان کروں وہ آج نہیں کر سکتا. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، اس کا جو مجھ پر انکشاف ہوگا اس دن، وہ آج مجھ پر نہیں ہے. حالانکہ آج بھی جتنا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. حضور کی اس حیات دنیاوی کے دوران میں بھی جو تصور تھا وہ بھی ہمارے لیے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہمارے تصور سے تو وہ بھی تو. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خود میں بھی آج وہ ادراک اور شعور جو ہے مجھے حاصل نہیں جو اس وقت مجھے عطا کیا جائے گا. اور یہاں اس حدیث میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کی پورے الفاظ میں نے آپ کو سنا دیے. ثم یفتح اللہ علی ویلہمنی، پھر اللہ مجھے الہام فرمائے گا. اب دیکھیے بہت اہم لفظ آیا یہاں پہ الہام کا، اور یہ میری بحث میں ابھی آئے گا بڑی اہمیت کے ساتھ. اسی سے گرہ کھلتی ہے شفاعت کی ایک اہم اور ایک بڑے ہی غامض مسئلے. الہام اللہ فرمائے گا مجھے اپنے حمد کی، محامد وہ چیزیں، وہ اوصاف، وہ چیزیں، وہ ایٹریبیوٹس کے جن پر حمد کی جائے. قابل حمد جو اللہ کی ذات کے پہلو ہیں وہ اس دن جو مجھے اللہ الہام کرے گا وہ ہوں گے کہ جو کسی پر اس نے نہیں کھولے. فتح، کھولنا، واضح کرنا، عام کرنا. اس لیے مجھے ایک اور دعا یاد آ گئی جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے اختتام پر ایک دعا ہے جو کئی دعائیں جو ہیں ذرا تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ کتابوں میں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، میں نے جمع کیا. بہت بڑا خزانہ ہے، معرفت رب کا بہت بڑا خزانہ، مقام عبدیت کا بہت بڑا خزانہ. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. ذرا اندازہ کیجئے عبدیت کا. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. اللہم انی عبدک وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ایک ادنا غلام تھا. وابن امتک، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے. عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی، کوئی شک ہے ہی نہیں تیرے عدل پر. اب اس کے بعد سوال ہے، یہ حمد کرنے کے بعد سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم نصیبی ہے ان کی جنہوں نے میرا وہ کتابچہ پڑھا اور یہ دعا یاد کی. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. یہ ساری حمد تحمید ہے، یہ ساری تواضع، یہ عاجزی، یہ انکساری تمہید ہے کس بات؟ اسألوک بکل اسم ھو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے، جو تیرے اسماء ہیں، میں انہی کے حوالے سے پکار سکتا ہوں. قرآن مجید میں آیا کہ نہیں؟ لہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہ کو جب بھی پکارنا ہو اللہ کے ناموں کے حوالے سے پکار. اللہ تیرا جو بھی نام ہے میں اس کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا. اسألوک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک، جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا، خود اپنے لیے وہ نام اختیار کیا.
او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جو تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو کبھی سکھایا، او استأثرت بہ فی مکنون العلم عندک، اور اے اللہ وہ نام بھی جو تو نے ابھی اپنے پاس خزانہ غیب کے اندر رکھے ہوئے ہیں میں اس کا بھی واسطہ، یعنی تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی تک نہیں بتایا۔ یہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ، جسے تو نے محبوب بنا کر اپنے پاس ہی چھپا کر رکھا، تیرا وہ نام بھی ہے۔ او استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، غیب کا جو چھپا ہوا خزانہ ہے جو خاص تیرے پاس ہے، اور تو نے وہ نام ابھی اپنے ہی پاس اسی خزانے میں رکھا ہوا چھپا کر، میں اس کا بھی واسطہ دیتا ہوں۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، مانگا کیا ہے؟ دولت نہیں مانگی، اولاد نہیں مانگی، کیا مانگا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا، وجلاء حزنی، میرے غم اور رنج کا مداوا بنا، وذہاب ہمی بغمی، اور میرے غموم اور تفکرات کا مداوا بنا اس قرآن۔ یہ دعا مجھے کیوں یاد آ گئی؟ اب استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، اے اللہ تیرے وہ نام بھی جو تو نے ابھی اپنے پاس چھپا کر رکھے ہوئے ہیں خزانہ غیب میں ان کا بھی واسطہ دے رہا ہوں۔ حضور فرماتے اس روز وہ خزانہ غیب بھی مجھ پر کھول دیا جائے، فرمایا ثم یفتح اللہ علی ویلہمنی، پھر اللہ کھول دے گا مجھ پر اور الہام فرما دے گا مجھے، من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتحہ لأحد قبل، وہ تمام خزانے جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولے ہوں گے وہ اس وقت مجھ پر کھول دیے جائیں گے۔ ثم یقال یا محمد، اب جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو کہا جائے گا، پکارا جائے گا۔ اب یہ بھی نوٹ کیجئے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کہے گا، یقال، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، مراتب کا لحاظ اگر نہ ہو، ابن عربی کا وہ شعر جو میرے بعد دروس میں آیا ہوگا، اب یہ چیزیں پھر آ رہی ہیں، بہرحال وہی آئیں گی، بار بار آئیں گی۔ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نیچے آ جائے، چاہے سمائے دنیا پر آ جائے، پہلے آسمان پر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حدیث میں ہے کہ نہیں؟ ہر رات کے پچھلے گھڑیوں میں، جنہیں آپ کہتے ہیں small hours of the morning، یہ 2 3 4 یہ سب سے چھوٹے ہیں نا، ان سے 1 2 3 4 12 کے بعد 1 پہ آ گئے نا، ایک دم small hours of the، یہ جو شروع کی صبح کے وقت مارننگ، ان میں اللہ نزول اجلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر آ جاتا، اور محمد رسول اللہ شب معراج میں 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، لیکن محمد ہے، اللہ اللہ ہے۔ الرب رب وَإِن تنزل، رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نیچے آ جائے، کتنا ہی دور فرماتا ہے۔ والعبد عبد وَإِن ترقى، بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے کتنا ہی ترقی کر لے اور کتنی ہی نیچے مقام پر پہنچے۔ وہ حفظ مراتب یہاں پر نوٹ کیجئے، کہا جائے گا ثم یقال، پھر کہا جائے گا، کوئی کہنے والا کہے گا، کوئی پکارے گا، جیسے درباروں کے اندر ہوتے ہیں وہ اعلان کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں، ثم یقال یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اس وقت مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، سجدے میں پڑے ہوئے، یہ ساری حمد و ثنا سجدے میں کر رہے ہیں، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھاؤ، سل اور مانگو تو تمہیں عطا کیا جائے، وشفع کرو جو سفارش کرنی ہے، تشفع تشفع تمہاری شفاعت قبول کی جائے، فارفع راسی فاقول، اس کے بعد میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا۔ یہاں تک کا پورا نقشہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا حدیث کے الفاظ میں۔ اب یہ شفاعتیں 2 ہوں گی، جسے شفاعت کبریٰ کہا گیا وہ کیا ہوگی؟ جس کو کہا گیا ہے ہمارے ہاں وہ شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو تاخیر ہو رہی تھی حساب کتاب کی وہ ختم ہو جائے، حساب شروع ہو جائے، یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اور دوسری شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ کہا جائے گا کہ میں کہوں گا یا رب امتی امتی، پروردگار مجھے اپنی امت کی، پروردگار مجھے اپنی امت کی، فیقال یا محمد، تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل الجنت من امتک، اپنی امت میں سے جنت میں داخل کر دو، من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ، ان لوگوں کو جن کے ذمے کوئی حساب نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے ذمے کوئی حساب نہیں؟ جنت کے داہنے دروازے سے ان لوگوں کو لے جاؤ، داخل کر دو جن پر کوئی حساب نہیں۔ یہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے، بعض احادیث میں تو 70,000 کا عدد ہے، میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، يدخل الجنت 70,000 بغیر حساب، 70,000 جو ہے امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بغیر حساب کتاب، وہ کون سے ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جس کے بارے میں فرمایا لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، وہ تیری امت کے لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خالص متوکل تھے اللہ، لہذا نہ تو وہ داغ لگواتے تھے،
نہ وہ کوئی جھاڑ پھونک کرواتے تھے، نہ کوئی فال لیتے تھے. یہ تین اوصاف جو لوگ اپنے معاملے کو کلیتاً اللہ کے حوالے. اب جھاڑ پھونک ہو رہی ہے. ایک ہے دوا، علاج، ایک مناسب حد تک علاج کرنا سنت ہے. علاج کیجئے دوا کے ذریعے سے کیجئے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ سے آ کر کسی نے کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے. بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قتل کی یہ شفاعت ہے اور یہ جائز ہے، ہونی چاہیے. اسی طرح کسی سے آپ نے کہا مجھے پانی پلا دو، یہ بالکل ٹھیک ہے. جو بھی ہمارے مادی قوانین ہیں، جو عالم مادی ہے، اس کے تحت کسی سے مدد مانگ لینا، یہ قطع کوئی نہ کفر ہے نہ شرک ہے. لیکن کسی روح کو پکارنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری یہ تکلیف رفع کر دے، یہ شرک ہو جائے. کسی فرشتے کو پکارنا، یا جبرائیل میری اس وقت یہ مدد کر دے، یہ شرک ہو جائے. محمد کو پکارنا، علی کو پکارنا، یا علی مدد، یہ کفر اور شرک ہو جائے. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ توکل کرنے والے وہ ہیں کہ جو یہ جھاڑ پھونک نہیں کراتے، کوئی فال وغیرہ نہیں لیتے. یہ بدشگونی ہو گئی، یہ بدفالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں سے ماورا ہو کر وہ صرف اللہ پر توکل کرے. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. کسی جادوگر کا جادو مجھ پر اثر نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. یہ دوسری بات ہے کہ اگر اللہ ہی نے اپنے کلام میں نازل کرتی ہے معوذتین اور اس کو آپ ذریعہ بنائیں، یہ بالکل الگ بات ہے. لیکن کسی کا بھی یہ تصور کر لینا کہ وہ از خود مجھے کوئی نقصان پہنچانے پر قادر ہے، یہی تو شرک اور کفر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لہذا یہ 70,000 جو ہوں گے، یہ تعداد اس حدیث میں نہیں ہے اور نہ یہ وضاحت ہے. لیکن یہ کہ حدیث کو بھی جیسے قرآن مجید میں ہم ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑ کر نتیجہ نکالتے ہیں. شفاعت کبریٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا کہ عوام میں نہ معلوم کیا تصور ہو گیا ہے. از روح احادیث صحیحہ صرف یہ دو شفاعتیں ہیں جو محمد کو حاصل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاص ہیں آپ کی ذات کے ساتھ. اور وہ یہ ہے کہ جب قیامت میں دیر ہو رہی ہوگی، ہیئرنگ میں سماعت شروع نہیں ہو رہی، اور سختیوں میں ہوں گے اور شدائد میں ہوں گے، اس وقت آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہو جائے. اور نمبر 2، آپ کو کہہ دیا جائے گا اپنی امت کے ان لوگوں کو لے کر فوراً ان لوگوں کو داخل کر دیجئے. ابھی یہ جو حساب کتاب ہونا ہے یہ بھی نہیں ہو، یہ سختی بھی ان کے لیے نہیں ہے. آپ کی امت کے وہ لوگ کہ جو جن پر کوئی حساب نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ کہیں داغ لگواتے تھے. یہ بھی پرانے زمانے میں داغ لگا دینا، نشان لگا دینا، اس میں یہ کہ کچھ وہ معبودوں کا حوالہ بھی ہوتا تھا، کچھ اس سے وہ جو ہے قبائل کی شناخت بھی ہوتی تھی، مختلف تھا. اس سے بھی روکا. اور جھاڑ پھونک، اب جھاڑ پھونک کے اندر نوٹ کر لیجئے، جو چیز محمد رسول اللہ سے ثابت ہوگی وہ تو ہم کریں گے. لیکن اس سے آگے پھر جو عملیات ہمارے ہاں مشہور ہو گئی ہیں، فلاں عملیات فلاں عملیات، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی کھاتے میں آ جائیں. وہ متوکلون جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جائیں گے جنت کے اندر بغیر حساب، ان کی 3 ہیں: لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کریں گے، اپنے معاملے کو فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ کے حوالے کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے تمام حالات کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم. تو 2 چیزیں ہوئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، اور یہ وہ ہے جن کے معتزلہ بھی قائل. میں نے بتایا تھا کہ شفاعت بالکل منکر خوارج، معتزلہ ان 2 کے وہ بھی قائل ہیں، اہل سنت تو قائل ہے ہی. تیسری شفاعت وہ ہے کہ جس کے معتزلہ سرے سے ممکن ہے اور خوارج تو ہے ہی، لیکن اہل سنت کے نزدیک وہ ثابت ہے. وہ سفارش کس کی ہے؟ اولیاء اللہ کی. اور اولیاء اللہ میں ٹاپ پر کون ہے؟ اللہ کے رسول. پھر کون ہے؟ اللہ کے نبی. پھر کون ہے؟ صدیقین، شہداء، صالحین، صلحاء، اتقیاء. یہ سب صالحین مومنین، تمام اہل ایمان یہ بھی سفارش کریں گے. یہ سفارش کون سی ہے؟ اس سفارش کے لیے میں نے پہلے جو مثال دی تھی کہ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دے، کوئی اور بھی شامل کر دے اپنی بات، اللہ اس کو معاف فرما دے، بغیر اس کے کہ یہ تصور ہو کہ اللہ پر کسی کا زور ہے، بغیر اس کے کہ کوئی تصور ہو کہ اللہ کسی کی بات ماننے پر مجبور ہے، بغیر اس کے کہ کوئی یہ تصور ہو کہ یہ اللہ کا نائب ہے اس لیے مختار ہے، اختیار رکھتا ہے، بغیر اس کے کہ یہ تصور ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، لاڈلا ہے، اور اللہ اس کی بات جو ہے وہ ہرگز نہیں ٹالے گا. نہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کی تکبیر کرو، اسے بڑا کرو، ان تمام چھوٹائیوں سے اسے بلند رکھو اپنے ذہن کے اندر. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تمہاری ذات کے ساتھ ہے کہ تم اپنی کسی دوست کی بات ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں. اللہ کسی کی بات ماننے پہ مجبور معاذ اللہ.
یہ شفاعت جو ہے اس کے بارے میں دو باتیں بھی عرض کرنی مزید. پہلی تو یہ کہ یہ شفاعت کفار کے لیے نہیں ہے، انبیاء کو بھی اجازت نہیں ہوئی کہ کافروں کے لیے شفاعت کرے. قرآن مجید میں صراحت سے مذکور ہے. حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے بھی اجازت، احادیث میں موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار مغفرت کی اجازت چاہیے، اللہ اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت استغفار کر سکوں. اجازت نہیں ملی مجھے. پھر میں نے اجازت طلب کی کہ میں ان کے قبر کی زیارت کر سکوں، اس کی اجازت نہیں. احادیث صریحہ جن کی جان کفر میں گئی ہے، جو کسی شریف شرک میں مبتلا، ان کے لیے شفاعت کوئی نفی اس کو ذہن رکھے مطلقاً. احادیث میں بعد میں آپ کو سناؤں. نمبر 2، منافقین کے لیے بھی شفاعت نہیں. منافقین تو کفار سے بڑھ کر ہے قرآن مجید کے روح سے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگی. قرآن مجید میں 2 آیتیں تو بہت ہی کلیئر ہیں. اکثر جو حضرات میرے دروس میں شرکت کرتے ہیں انہیں یاد ہوگی اکبر ہوں. سورہ منافقون میں کیا فرمایا؟ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ. اے نبی ان کے حق میں بالکل برابر ہے، چاہے آپ استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں. اور اس سے بھی زیادہ سخت، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ. اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے کبھی ہم نہیں مانیں گے، اللہ ان کو معاف نہیں. بتائیے اس سے زیادہ کیٹیگوریکل کوئی آیت چاہیے آپ؟ اور اس میں مزید اضافہ کر دیا حضور نے، اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے اندر اضافہ کر دیا. اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر، زیادہ مرتبہ استغفار کرنے پر میری سنوائی ہو جائے گی تو میں زیادہ کرتا. یعنی 70 کو یہ نہ سمجھو کہ 70 مراد ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اگر مجرد 70 کی بات ہوتی تو میں 71 مرتبہ کرتا، میں 100 مرتبہ کرتا، میں 700 مرتبہ کرتا. نہیں، مراد اس سے کیا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ. اب 3 حدیثیں سن لیجئے جس سے وہ معلوم ہو جائے گا کہ کن کے لیے یہ شفاعت ہے. پہلی حدیث بخاری کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. اسعد الناس، حضور فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. سب سے زیادہ خوش بخت میری شفاعت کے معاملے میں قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا خلوص قلب. من قال لا الہ الا اللہ نہیں ہے صرف شرط، خلوص سے کہا، غیر مشروط نہیں ہے معاملہ. اب خلوص قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے کے مذاہب کیا ہوں گے، تقاضے کیا ہوں گے، اس کا ثبوت کیا ہوگا، اس کا عمل کیا ہوگا، اس کے شواہد کیا ہوں گے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. اس وجہ سے آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہے، لیکن ہے مشروط. اسی طرح بڑی پیاری حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. لکل نبی دعوت مستجابۃ، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعا ایسی رکھی کہ جو لازماً قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص گرانٹ ہے ہر نبی کے لیے ایک دعا تو جو مانگو. فتعجل کل نبی دعوتہ، تو ہر نبی نے اپنی دعوت کو، اپنی دعا کو جو حق دیا گیا تھا یہ اسپیشل دعا کا، وہ استعمال کر لیا جلدی سے. یعنی اس دنیا میں استعمال کر لیا تو جلدی ہو گئی، دنیا عاجلہ ہے، کوئی نہ کوئی دعا اپنی ایسی کر لی جس سے وہ حق استعمال. وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اپنی اس دعا کو شفاعت کے طور پر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لی. کتنا حوصلہ افزا معاملہ ہے، کتنا امید افزا. لیکن آگے شرط آ رہی ہے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. وہ میری شفاعت، اور یہاں بھی انشاءاللہ وہ میری شفاعت، وہ دعا اللہ نے گرانٹ کی ہوئی ہے پہلے سے، وہ دعا جو میں نے رکھ لی ہے کہ شفاعت کے لیے استعمال کروں گا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے، وہ انشاءاللہ میری یہ دعا اس شخص کے حق میں ثابت ہو جائے گی، مفید ہو جائے گی جو مرا ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک. اب یہاں شرک کس کس کو کہتے ہیں؟ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے، شرک صرف بتوں کو سجدہ کرنے کا نام ہے، یا جھنڈے کی سلامی بھی شرک ہے، یا قومی ترانے میں کھڑا ہونا بھی شرک ہے. اس کا سمجھنا بڑا باریک بات ہے. شرک نے ہمیشہ بھیس بدلے، ہمیشہ بھیس بدلے، ہر دور میں نئی صورت میں آیا. آج کا سب سے بڑا شرک انسانی حاکمیت کا شرک. ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احد، نہیں ہم سب شریک ہیں، اللہ تیری حاکمیت پہ شریک، بلکہ تجھ سے بڑے حاکم ہے، تیرا حکم نیچے ہماری پرتی. تو شرک پر تو میرے پھر 6 لیکچر سنیے، کبھی ہے 20 سال پرانے، کبھی مجھے بھی خواہش ہوتی ہے کبھی میں بھی سنوں ان کو، لیکن یہ کہ میں نے الحمدللہ کہ اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق، ان 3 اعتبارات 6 گھنٹے کے لیکچر. ایک شرک وہ بھی ہے، ذرا غریبانوں میں جھانکیے، کون اس سے بچا ہوگا؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، اس کا معبود دولت ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، دولت ہونی. کون ہے معبود؟ دولت.
عبد الدینار ہے، یہ نام ان کا عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار، جسے دینار کے لیے دینار سے اتنی محبت ہے کہ نہ حلال کا خیال ہے نہ حرام سے کوئی اجتناب۔ بہرحال شرط مشروط ہے، اس کے سوا وہ شفاعت کام نہیں آئے، چاہے وہ انبیاء ہو، رسول ہو، کوئی بھی صلحاء ہو، اتقیاء ہو۔ تیسری حدیث یہ سنن کی ہے، یہ صحیحین میں نہیں ہے، اور یہ حضرت عوف ابن مالک سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتانی آتم من ربی، حضور فرما رہے ہیں، یہ آپ اپنا کوئی تجربہ، روحانی تجربہ بیان فرما رہے ہیں، کوئی عالم غیب سے جو آپ کے معاملات ہوتے تھے۔ میرے پاس آیا ایک آنے والا میرے رب کی جانب سے، ایک آنے والا میرے پاس آیا اللہ کی طرف سے، اللہ کا کوئی فرشتہ۔ اتانی آتم من ربی فخیرنی، اور اس نے مجھے ایک اختیار دیا، ان یدخل نصف امتی الجنت۔ دو باتیں ہیں اے محمد، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے، اور یہ پیغام میں پہنچا رہا ہوں آپ کو اختیار، یا تو آپ اپنی آدھی امت کے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت لے لیجیے، ان یدخل نصف امتی الجنت، اور دوسرا آپشن کیا ہے، وبین الشفاعت ہے، اور یہ کہ دوسرا یہ ہے کہ شفاعت کرے قیامت کے دن۔ یہی پر آپ کہتے ہیں تو ہاف گرانٹڈ، آدھی امت آپ کی جو ہے اس کی مغفرت جو ہے وہ ہم کر دیتے، اور ایک یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن کے لیے اپنی شفاعت کو محفوظ رکھیں۔ فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو قبول کر لی، اختیار کیا، میں نے یہ آپشن قبول کیا۔ وہیا، لیکن یہ نوٹ کر لو، وہیا، اور یہ شفاعت اب ہے کس کے لیے، کس کے حق میں مفید، لمن مات ولم یشرک باللہ شیئا، اس شخص کے لیے کہ جس کی موت واقع ہوئی ہو اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ اب آخری نقطہ نوٹ کیجئے کہ قیامت کے دن جب یہ شفاعت ہوگی تو اس کا نقشہ کیا ہوگا اور کیوں ہوگی، پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے۔ دیکھیے اس شفاعت کا صرف ایک فائدہ ہے اور ایک ہی مقصد ہے، اللہ اپنے بندوں کے قدر افزائی کے لیے۔ جب تمام نوع انسانی جمع ہوگی، سب کے سامنے آ جائے ہو اس ہو، اللہ اپنے بندوں میں سے اولیاء، صلحاء، اتقیاء، انبیاء، رسل، ان کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کے ظہور کا ایک ذریعہ اس شفاعت کو بنا۔ لیکن شفاعت ہوگی اس کس کی، کون کرے گا، جسے اجازت ملے، کس کے لیے، جس کے لیے اجازت ہو۔ اب آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ اگر تو یہ ہو کھلم کھلا، اگر ہم جو بھی ہمارا تصور ہے مادی طور پر عدالت لگی ہوئی ہے، وہ جو کبھی میر خسرو نے کہا تھا کہ خدا خود میر محفل بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ بن بودم، وہ لامکا کی محفل ایسی ہے، سمجھ لیجئے صدر جو ہے میر محفل اللہ تعالیٰ ہے، عدالت لگی ہوئی لامکا ہے، وہ کسی سپیس ٹائم اینڈ سپیس میں نہیں ہے بڑا بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس۔ خدا خود میر محفل بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود۔ اب اس کا تصور کیجئے، خدا میرے محفل ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، مقدمات چل رہے ہیں۔ اگر اب آپ کہیں کہ کسی کے بارے میں ہاں اے محمد آپ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں شفاعت آپ کر سکتے ہیں، تو مقصد تو فوت ہو گیا، پھر ان کی قدر افزائی کیا ہوئی؟ تو معلوم ہوا کہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے کیا ہے، جس کے لیے اللہ کی پہلے سے مرضی ہے اس کے لیے کہا گیا ہے، لہذا یہ سب کچھ اس طور سے نہیں ہوگا جو ہم اپنے عالمی مادی تصورات کے تحت جس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کہا تھا وہ لفظ جو حدیث میں یلہمنی، یہ ہوگا اس وقت بھی خفیہ، الہام ہوگا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس پرٹیکولر پرسن کے لیے محمد رسول اللہ کی شفاعت کی اجازت ہو گئی۔ اگر تو وہاں اس طور سے ہو، کھلم کھلا ہو، علل اعلان ہو، تو حضور کا مقام و مرتبہ تو باقی نہیں، وہ تو اختیار خداوندی کا ظہور ہو گیا، وہ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہی دعا فرمانا چاہتا تھا، صرف اس نے محمد سے کہہ دیا ہے یا شیخ عبد القادر سے کہہ دیا ہے یا ابو بکر صدیق سے کہہ دیا کہ ہاں آپ چاہیں تو اس کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں، تو اس سے جو میں نے مقصد معین کیا، آخر کوئی شے بغیر کسی مقصد کے تو نہیں ہے، کیوں ہے یہ شفاعت، اس کو پہلے میں نے معین کیا تاکہ اللہ اپنے مقربین بارگاہ کی جو قدر و منزلت ہے، جو ان کا مقام ہے، اس کو واضح کرتے، سب لوگوں پر کھل جائے وہ کس کا کیا رتبہ ہے۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ سب کچھ الہام کے طور پر، وہ اعلام اعلانیہ نہیں، اعلام اعلانیہ ہو تو پھر وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اسی لیے اس حدیث میں وَيُلْهِمُنِي، اللہ مجھے الہام فرمائے گا، اس وقت بھی جب کہ حضور جا کر سجدے میں سب رکھیں گے، عرش کے قائم نہیں، عرش کے نیچے یا عرش کے سامنے، تو اب اگر فرض کیجئے کہ جیسے ہم تصور کریں گے کہ اللہ ڈکٹیٹ کرتا جا رہا ہے محمد اس طریقے سے میری حمد کرو، تو وہ تو بیتو کی بات ہو گئی، لفظ الہام آیا، اس وقت اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، وہ اللہ کی شانیں، وہ اللہ کے اسماء جو آج سے پہلے کسی پر نہیں کھولے گئے تھے، وہ خزانے جو ہیں اسماء کے، وہ خزانے جو ہیں اللہ کے محامد اور محاسن کے، اس روز بطرز الہام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولے جائیں گے، تو اس وقت اللہ کی حمد و ثنا وہ کریں گے، ایسا کہ اس حدیث میں آیا جو میں آج نہیں کر سکتا، وہ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ معاملہ آتا ہے ابلیس اور آدم کے قصے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ،
یہ الہام کے ذریعے سے کلمات حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھا دیے. ان کے دل میں جذبہ تھا، پشیمانی تھی کہ خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، لیکن الفاظ نہیں تھے. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوگا، الہام کے ذریعے سے اولیاء اللہ، صلحاء، اتقیاء، انبیاء، رسل اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. لیکن کس کے لیے فرمائیں گے؟ ایک تو قانونی شکل ہے، اس روز اللہ کی طرف سے جس کے لیے اجازت پرمیشن گرانٹ ہو جائے، اگرچہ وہ اعلانیہ نہیں ہوگی، بطرز الہام ہوگی. اور ثانیاً جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ میری شفاعت مفید ہوگی کس کے لیے؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، بخاری کی روایت، اس کے لیے مفید ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ پورے خلوص قلب کے ساتھ کہا. اور اس کے لیے ہوگی من مات ولم یشرک باللہ شیئا، جو مرا ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا. یہ دو شرطیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہم شفاعت کے لیے پھر دو ہاتھ بھی پھیلا سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں محمد کی شفاعت عطا فرما، ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. یہ دعا کیجئے، لیکن یہ کہ ایک طرف محنت کیجئے امکانی. اور میں نے جو اس کے نتیجہ نکالے ہیں 3